السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129، 130 اور 131 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، باعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول کو، منہم ان میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیات، ویعلمہم الکتاب اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی، والحکمت ہا قاف میم اور حکمت کی، ویزکیہم ذا قاف یا، ذا قاف یا روٹ ورڈ ہے، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز عین زازا بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا، ومن اور جو کوئی، یرغبو راغبین با منہ موڑے، ملتی میم لام لام طریقے سے، ابراہیم ابراہیم کے، اللہ مگر، من وہ جس نے، سفیہا سین فاہا بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق، صاد فا واو چن لیا ہم نے اسے، چنی ہوئی چیز، فی دنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ صالحین میں سے ہے۔ اذ جب، قال کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم سین لام میم فرما بردار ہو جا، مسلمان ہو جا، قال اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین رب کے لیے جو تمام جہانوں کا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلے تو امت کے لیے دعا مانگی اور پھر ان کے اندر رسول کی دعا مانگی کہ اے اللہ ان میں رسول پیدا فرما، کیونکہ اگر عبادت کے لیے علم ضروری ہے تو علم کے لیے معلم ضروری ہے۔ دیکھیں کیسا ربط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول اٹھا جو ہمارے بچوں کے لیے استاد ہو، جو ان کو دین کی تعلیم دے، یتلو علیہم آیاتکا جو پیغمبر آئے وہ کیا کرے، تیری آیات پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتکا جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب اور جو تعلیم دے ان کو، کس کی، الکتاب کتاب کی۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو کائنات میں غور و فکر کی طرف اشارہ ہے، نشانیاں، اور دوسری طرف قرآن کی طرف، جو قرآن کی آیات ہیں وہ اشارہ ہے، وہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ پڑھ کر سنانا صرف یہ نہیں ہے کہ سریلی آواز میں پڑھ کر سنا دی جائے، بلکہ ان کو ان کے معنی اور ان کے الفاظ بھی سکھائیں اور ان کو تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو تعلیم دے علم اور حکمت کی، یعنی کہ کتاب کے اندر جو احکامات ہیں وہ سب ان کو سکھائے اور حکمت بھی سکھائے۔ حکمت کیا ہے؟ جو احکامات کے پیچھے مقصد ہے وہ وجہ بتائیں۔ قرآن مجید میں جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات کی کیا وجہ ہے، ان احکامات کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احکامات کیا ہیں؟ جو احکامات قرآن مجید میں
نازل کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جو حکم نازل ہوئے ہیں ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ وجہ بتائی جائے، یہ حکمت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی سب سے زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں یہ دو صفات کیوں آئی ہیں؟ تواب الرحیم کیوں نہیں آ گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ والی صفات کیوں آئی ہیں؟ انت العزیز الحکیم۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا، قرآن کا علم، قرآن کی حکمت، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اسے عزت بھی ملے گی اور اسے حکمت بھی ملے گی، کیونکہ جو دین کا علم سیکھے گا، تزکیہ کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عزت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ حکمت یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید کی آیات یہ کیوں نازل ہوئیں، ان کی کیا وجہ تھی، ان کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، یہ حکمت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو منہ موڑے، جو روگردانی کرے ملت ابراہیم سے۔ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، خالص توحید کا طریقہ، شرک سے پاک، اللہ کا خالص بندہ بننے کا طریقہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور سب سے بڑھ کر اسے ہی مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کی جائے، اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے رب کو کیا کہا؟ حنیفاً، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں ایک اللہ کی ذات پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے وہ بت توڑے تھے، تو جو وہ قبیلے والے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مخالفت کرنے کی بجائے آگ میں جلنے کو ترجیح دی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس آگ کو بجھا دیا، گلزار بنا دیا۔ تو کوشش ان کی کیا تھی کہ سب ناراض ہو جائیں لیکن اللہ ناراض نہ ہو۔ انہوں نے اللہ کو راضی رکھا، پوری ان کی قوم ان سے ناراض تھی، ان کا سارا خاندان ان سے ناراض تھا، تو انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک اللہ کی پرواہ کی۔ تو اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑے گا تو الا سفیہ نفسہ، وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، وہ دراصل سراسر جو ہے وہ بیوقوفی کر رہا ہے۔ ایسا کرنا گمراہی ہے، ہدایت سے دور جانا ہے، ناسمجھی کا ثبوت دینا ہے۔ اور یہ جو بیوقوفی ہوتی ہے نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک عقل کی کمی اور دوسری علم کی کمی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، حق کی مخالفت کرنا، سیدھے راستے پر نہ چلنا، دراصل کیا ہے؟ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دنیا میں چن لیا اس کو، ہزاروں لوگوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ انہی کو کیوں چنا؟ انہوں نے عقل سے کام لیا، غور و فکر کیا تھا، رب کی تلاش کی تھی، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھتے، درختوں کو دیکھتے، رب کو ڈھونڈتے، غور و فکر کرتے، آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، انہوں نے تو کہا کہ شاید یہی میرا رب ہو۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ تو میرا رب نہیں ہے۔ پھر چاند کی طرف توجہ کی کہ یہ بڑا ہے اس سے،
یہ والا میرا رب ہوگا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، سورج نے اس کی آ کے روشنی ختم کر دی، تو پھر کہا نہیں یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا، سورج ہوگا۔ پھر سورج کی طرف توجہ کی، لیکن مغرب ٹائم سورج بھی ہے، غروب ہو گیا۔ پھر کہا کہ نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہوں جو خالق، مالک اور مدبر ہے، جو کبھی غروب ہونے والا نہیں، جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ کس طرح سے چنا؟ ان کو نیک اولاد دی، ان کی اولاد میں سے ایک پوری امت اٹھی، پھر امت محمدیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو العرب کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں ہم، ایسا ہی ہے نا؟ تو وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلم تو، فوراً سے مان گئے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں شامل ہوں گے۔ دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے، ان کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی چن لیا اور آخرت میں بھی چن لیا۔ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ بن گئے جن کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی کے لیے آگے ہوگا نا، تو آخرت میں اسی کے لیے درجات بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا آخرت کا حصہ ہی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے وہ آخرت میں پا لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی اللہ نے کیوں چنا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ اسلم، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے وفادار ہو جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ دیر نہیں لگائی، کوئی حجت بازی نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں کیا، نہیں کہا کہ کیوں کروں، کیا کروں، کب کروں، کیسے کروں۔ فوراً سے کیا کہا؟ اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا میرے پروردگار، میں حاضر ہوں میرے پروردگار۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غور کریں، جائزہ لیں اپنا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کام ہی ختم ہوتے، ابھی یہ کر لیں پھر نماز پڑھتے ہیں، ابھی یہ والا کام ختم کر لیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کا حساب لگا لیں، فجر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کروٹ ایک طرف بدلی پھر دوسری طرف بدلی، ابھی اٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں اٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں سلا دیتا ہے کہ سو جو ہے رہی ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ تو اگر ہم اٹھیں گے بھی تو لیٹ اٹھیں گے، لیٹ نماز پڑھیں گے۔ ظہر میں ہم ویسے تھکے ہارے ہوتے ہیں، کاموں سے فرصت نہیں ہمیں۔ تو اپنی فرما برداری کا جائزہ لینے کے لیے اپنی نمازوں کو چیک کریں کہ میری نمازیں کس حد تک اول وقت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلاتے ہیں مجھے تو میں کتنی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوں اللہ کی طرف، یا کتنے ہیلے بہانے حجتیں کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والی فرما برداری عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بلائے تو ہم کہیں کہ اسلمت۔ آمین۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے، ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس سمجھ بوجھ کو ہمارے اعمال میں ظاہر کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔